میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا جو میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ انسان صرف اسی کی تمنا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، لیکن کبھی کبھی قسمت انسان کی تقدیر میں وہ سب لکھ دیتی ہے جس کے بارے میں اس نے گمان تک نہیں کیا ہوتا۔ میں اپنی زندگی کی کہانی کو اپنے حساب سے لکھنا چاہتا تھا، لیکن میں بھول گیا تھا کہ اوپر بھی ایک ذات موجود ہے جو مالک ہے، اور قسمتوں کا فیصلہ کرنا اسی ذات کے ہاتھ میں ہے۔ میں اپنے ہاتھوں اپنی تقدیر بدلنے چلا تھا، لیکن ایسا منہ کے بل گرا کہ دوبارہ اٹھنے کے قابل ہی نہ رہا۔ میری بڑی بہن رضوانہ کی منگنی تھی جب میں نے پہلی دفعہ فاطمہ کو دیکھا تھا۔ فاطمہ میری بہن کی چھوٹی نند تھی جس کا میں پہلی ہی نظر میں عاشق ہو گیا تھا۔ اس کے لمبے لمبے بالوں نے مجھے دیوانہ بنا دیا، اس پر اس کی قاتلانہ ادائیں یہ تو ہوش اڑانے کے لیے کافی تھیں۔ میں اپنی بہن کی منگنی میں سارا وقت فاطمہ کے آگے پیچھے گھومتا رہا، اور فاطمہ بھی مسکرا مسکرا کر میرے جذبات کی پذیرائی کرتی رہی۔ میری ساری توجہ اس کی طرف تھی اور میری توجہ پا کر وہ مسرور ہو رہی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان لفظوں میں تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اپنے دل کی بات جیسے بیان کر دی تھی، اور اس کی ہر انداز سے جھلک رہا تھا کہ وہ بھی میرے لیے کچھ خاص جذبات رکھتی ہے۔ میری بہن کی شادی ختم ہونے تک میں یوں ہی اس کا دیوانہ بنا اس کے پیچھے پیچھے گھومتا رہا، لیکن جیسے ہی تقریبات کا سلسلہ ختم ہوا میں فاطمہ کو دیکھنے کے لیے تڑپنے لگا۔ میری بڑی بہن رضوانہ کے بعد اب کیونکہ میری ہی شادی کی باری تھی، اسی لیے میں نے رضوانہ کی شادی کے ختم ہوتے ہی اپنی امی کو بٹھا کر یہ بات بتا دی کہ میں صرف اور صرف فاطمہ سے ہی شادی کروں گا، اور وہ میرا رشتہ لے کر اس کے گھر چلی جائیں، اور میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اسی وقت میرے تو ہوش ہی اڑ گئے جب امی نے صاف صاف لفظوں میں مجھے جتا دیا کہ میں فاطمہ سے کسی صورت تمہاری شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ میں نے اپنی بہن کو زبان دی ہوئی ہے، اور میں تمہاری شادی ہر صورت اپنی بہن کی بیٹی مریم کے ساتھ ہی کروں گی۔ مریم کا نام سن کر تو میں ہتے سے ہی اتر گیا۔ وہ لڑکی مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ وہ میری خالہ کی بیٹی تھی، لیکن مجھے اس سے شدید چڑ تھی۔ بچپن سے ہی امی ہم سب بہن بھائیوں کو مریم کی مثالیں دیا کرتی تھیں۔ وہ ہر کام میں اور تعلیم میں بھی بہت اچھی تھی۔ وہ ہر کسی کی آنکھوں کا تارا تھی، اسی لیے تو وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ کبھی کبھی تو میں یہ سوچتا تھا کہ نہ جانے اس نے ہر کسی پر کیسا جادو کر رکھا ہے کہ ہر کوئی اس کے گن ہی گاتا ہے، جبکہ مجھے تو اس میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی تھی۔ اور اب جب کہ امی نے شادی کے لیے مریم کا نام لیا تھا تو میرا تو دماغ ہی خراب ہو گیا۔ میں کسی بھی صورت مریم سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر فاطمہ میری زندگی میں نہ بھی ہوتی تو تب بھی میری زندگی میں مریم کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں نے اپنی امی کو صاف لفظوں میں بتا دیا، امی میں کسی بھی صورت آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ لیکن امی بھی آخر میری ہی ماں تھیں۔ انہوں نے مجھے کہا اگر تم نے مریم سے شادی نہ کی تو میں تمہارے ساتھ ہر قسم کا تعلق ختم کر لوں گی، اور پھر اس گھر میں بھی تمہاری کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ تمہیں یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ پہل تو مجھے لگا کہ امی نے بس وقتی طور پر غصہ دکھایا ہے اور میرے کچھ دن منانے پر وہ مان جائیں گی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ امی نے تو قسم ہی کھا لی تھی کہ وہ ہر صورت مریم کو ہی میری دلہن بنا کر ہمارے گھر لائیں گی۔ آنے والے کچھ دن تک میں امی کو مستقل یہ بات سمجھاتا رہا، میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میری ماں کو میری محبت سے کوئی سروکار نہیں رہا۔ وہ اپنی بہن کو زبان دے چکی تھی اور اب اپنی بہن سے پیچھے نہیں ہٹنے کو تیار تھیں، اور میری مرضی کے بغیر ہی انہوں نے میری اور مریم کی شادی پکی بھی کر دی۔ مجھے دھمکی بھی دی، اگر تم نے مریم سے شادی نہ کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ مجبوراً میں نے فاطمہ کی محبت کو اپنے دل میں دفن کر کے مریم کو اپنی دلہن بنا لیا۔ فاطمہ نے فون کر کے بہت احتجاج کیا، وہ مجھ سے بہت خفا بھی ہوئی، لیکن جب میں نے اسے اپنی مجبوریاں بتائیں تو وہ خاموش ہو گئی۔ لیکن پھر کچھ دیر کے بعد اس نے مجھ سے ایسی بات کہی کہ میں دنگ رہ گیا۔ شادی کی پہلی رات ہی میں نے اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مریم کو اس کی اصل جگہ باور کرا دی۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، کسی بھی صورت میں تمہیں قبول نہیں کر سکتا۔ میری بات سن کر مریم کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ وہ جو دلہن بنی میرے انتظار میں بیٹھی تھی، میری بات سن کر جیسے اس کے چہرے کی چمک ماند پڑ گئی۔ مجھے اس کی سامنے رنگت بالکل بھی پسند نہیں تھی، اور اب جب کہ وہ میرے سامنے میری ہی دلہن بنی بیٹھی تھی مجھے حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا، اور اسی غصے میں نے اس کا تکیہ اٹھا کر نیچے پھینک دیا، اسے اشارے سے نیچے دفع ہو جانے کا کہا۔
اور وہ بیچاری میرا غصہ برداشت کرتے ہوئے نیچے چلی گئی۔ میں نے مریم کے بجائے فاطمہ کے ساتھ اپنے تعلقات قائم رکھے ہوئے تھے، اور مریم سب کچھ جانتے بوجھتے بھی مجبوری میں اس رشتے کو نبھا رہی تھی، اور ہمیشہ سے ایسے ہی ہر تعلق کو نبھانے والی۔ لیکن میں جانتا تھا کہ بہت زیادہ عرصہ وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائے گی، اور ایک نہ ایک دن خود ہی میری زندگی سے نکل جائے گی۔ لیکن مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ میرے اس ظلم کا حساب مجھے اسی دنیا میں چکانا پڑے گا۔ وہ میری بیوی ہوتے ہوئے بھی تمام حقوق سے محروم رہ گئی تھی، اور میں ایک معصوم پر اپنی مردانگی ظاہر کر کے بہت مغرور ہو گیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو جوتی کی نوک پر رکھ سکتا ہوں۔ لیکن شاید اس معصوم کی آہوں نے مجھے برباد کرنا تھا۔ میں نے اسے روندنا چاہا تھا، لیکن میں خود مٹی میں مل گیا۔ ہماری شادی کو جیسے جیسے وقت ہوتا جا رہا تھا، میرے دل میں مریم کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ مریم اتنا ہی زیادہ میرے آگے پیچھے گھومتی۔ اس کی ہر ممکن کوشش یہی ہوتی کہ وہ مجھے کسی بھی صورت اپنی طرف متوجہ کر لے، اور میں جان بوجھ کر اس کے ساتھ اس طرح پیش آتا کہ وہ اپنی ہی نظروں میں گر جاتی۔ میری ماں مریم کے ساتھ میرے اس رویے کو کچھ دن تو خاموشی سے برداشت کرتی رہی، لیکن اس کے بعد ایک دن میری ماں نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا کہ دیکھو بیٹے، اگر تم نے مریم کے ساتھ اپنا رویہ درست نہ کیا تو پھر میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ پہلے تو مجھے اپنی ماں کی بات پر غصہ آیا کہ میری ماں کو میری خوشی کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی، لیکن پھر میرے دماغ نے ایک نیا آئیڈیا نکال لیا، اور میں نے اپنی ماں سے وعدہ کر لیا، امی آپ فکر نہ کریں، اب میں مریم کا ہر ممکن حد تک خیال رکھوں گا۔ اگلے کچھ دن میں نے مریم کے ساتھ اپنا رویہ کافی حد تک بہتر کر لیا۔ وہ بھی میرے اس بدلے ہوئے رویے پر حیران تھی، بہت خوش بھی دکھائی دے رہی تھی، ہر وقت اس کا چہرہ چمکنے لگا تھا۔ میں نے مریم کو بھی کافی حد تک اس بات پر یقین دلا دیا تھا کہ میں اس کے ساتھ اب اچھا ہو چکا ہوں، اور ایسے ہی ایک دن میں نے اپنی ماں سے کہا، امی میں مریم کو کھانے کے لیے باہر لے جانا چاہتا ہوں۔ میری یہ بات سن کر تو امی کی خوشی کی انتہا نہ رہی، انہوں نے فوراً اجازت دے دی۔ جب میں نے مریم کو بتایا مریم میں تمہیں کھانا کھلانے باہر لے کر جا رہا ہوں، تو وہ فوراً ہی اچھے سے تیار ہو گئی۔ آج وہ بہت ہی زیادہ اچھی بھی لگ رہی تھی، لیکن مجھے مریم سے کسی بھی صورت جان چھڑانے کی پڑی ہوئی تھی۔ میں اسے لے کر ایک ہوٹل چلا آیا۔ مریم اور میں اپنی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ کھانا آیا تو میں نے مریم سے کہا کہ مریم میں اپنا فون تو گاڑی میں بھول آیا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کسی کی کوئی ضروری فون آ جائے، تم ایسا کرو کہ جا کے میرا فون لے آؤ، جب تک میں کھانے کا آرڈر دے دیتا ہوں۔ اور پھر جب تک مریم فون لے کر واپس آئی تب تک میں نے اس کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا۔ یہ ایک ایسا زہر تھا جس کا اثر کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد ہونا تھا، اور یہ زہر مجھے فاطمہ نے لا کر دیا تھا۔ میں نے بہت کم کھانا آرڈر کیا تھا اور مریم سے کہہ دیا تھا کہ مریم مجھے تو بالکل بھی بھوک نہیں ہے، میں بس تمہاری خاطر آیا ہوں، اور میں کھانا مریم کے سامنے رکھ کر خود واش روم چلا گیا تاکہ مجھے کھانا بالکل بھی نہ کھانا پڑے اور مریم کھانا کھا لے۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں اس کے سامنے بیٹھا رہتا تو وہ ضرور مجھے کھانے کا کہتی، اور ایک تو نوالے تو مجھے لینے ہی پڑتے۔ جب میں واش روم سے واپس آیا پورا کھانا ختم ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی سے بل کی ادائیگی کی اور مریم کو گاڑی میں بٹھا کر ایک سنسان سی جگہ پر لے آیا۔ مریم حیرت سے پوچھنے لگی کہ ہم کہاں آ گئے ہیں، تو میں نے کہا، ارے میں تمہیں سیر کروانے لایا ہوں۔ اتنے میں اچانک ہی مریم کی طبیعت بگڑ گئی۔ میں نے فوراً اسے گاڑی سے نکال کر ایک درخت کے نیچے لٹا دیا۔ وہ بہت مشکل سے اٹک اٹک کر سانس لے رہی تھی، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے گاڑی میں سے اس کا بیگ نکال کر اس کے پاس رکھ دیا اور خود اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی موت کا انتظار کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے میرے سامنے ہی آخری ہچکی لی اور دم توڑ دیا۔ جیسے ہی اس کی گردن ڈھلکی میں فوراً ہی گاڑی میں بیٹھ گیا اور گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو میں نے اپنی ماں کو بتایا، امی مریم کسی کے ساتھ فرار ہو گئی ہے، جانے سے پہلے وہ مجھے یہ کہہ کر گئی ہے کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی اور اس کی ماں نے اس کی شادی زبردستی میرے ساتھ کروا دی تھی، اور اب وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ کوئی بھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرے۔ میری بات سن کر میری ماں کو بالکل بھی یقین نہ آیا، لیکن میں نے قسم کھا کر انہیں اس بات کا یقین دلا دیا کہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ مریم کی ماں بھی یہ خبر سنتے ہی فوراً ہمارے گھر آ گئی۔ انہیں بھی اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی ایسا کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن میں نے انہیں یقین دلا ہی دیا کہ ان کی بیٹی واقعی فرار ہو چکی ہے۔ کچھ دن انتظار کرنے کے بعد میں نے ایک دن باتوں ہی باتوں میں اماں کو کہا، امی
اس سے تو بہتر تھا کہ آپ میری شادی فاطمہ سے کروا دیتیں، کم از کم مجھے یوں دنیا کے سامنے رسوائی کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا۔ ہر کوئی مجھ سے مریم کے حوالے سے سوال کرتا ہے اور میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اماں نے مجھ سے کہا، اگر اب میں تمہاری شادی فاطمہ سے کروا دوں تو؟ اور ماں کی بات سن کر میں تو خوشی سے پھولا نہ سمایا اور فوراً ہی ہاں کر دی۔ اماں ابھی جیسے منتظر ہی بیٹھی تھی، اگلے ہی دن رشتہ لے کر چلی گئیں۔ کچھ ہی دنوں میں ایک بار پھر میری شادی کی رسومات شروع ہو گئیں اور اب کی بار فاطمہ میری بیوی بن کر میری زندگی میں شامل ہو گئی۔ میری زندگی میں تو جیسے بہار آ گئی تھی۔ میں نے جو کچھ بھی مریم کے ساتھ کیا تھا، مجھے اس کا بالکل بھی کوئی افسوس نہیں تھا۔ میں اپنی بیوی فاطمہ کے ساتھ ایک مطمئن زندگی شروع کر چکا تھا۔ شادی کے کچھ دن کے بعد ہی فاطمہ نے ایک عجیب سی حرکت شروع کر دی۔ وہ رات ہوتے ہی خود کو واش روم میں بند کر دیتی اور صبح تک باہر نہ نکلتی۔ فاطمہ گمسم سی رہنے لگی تھی۔ میں اسے کتنی آوازیں کیوں نہ دے دیتا، لیکن وہ کسی صورت دروازہ ہی نہ کھولتی۔ میں ہر رات اس کے انتظار میں گزارنے لگا، لیکن وہ روز رات کو میرے جذبات کو ادھورا چھوڑ کر واش روم میں بند ہو جاتی۔ ایک رات میں نے اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر دروازہ توڑ ڈالا، اور جب میں اندر داخل ہوا تو میری جان ہی نکل گئی۔ فاطمہ ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی، جبکہ میری پہلی بیوی مریم وہی ایک طرف سفید لباس پہنے کھڑی ہوئی تھی، جس پر خون کے سرخ رنگ کے دھبے بھی موجود تھے۔ اس کو ایسی حالت میں دیکھ کر میری تو بولتی ہی بند ہو گئی، اور میں جو بہت غصے میں واش روم کے اندر داخل ہوا تھا، میرا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ یہ سوچ ہی میرے لیے جان لیوا تھی کہ میرے سامنے اس وقت مریم کی روح کھڑی ہے۔ اس کی حالت تو بہت ہی زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ وہ بھاگ کر میرے سینے سے آ کر لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے ہر جگہ یہی دکھائی دیتی ہے، مریم میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ دن بھر سارے گھر میں مجھے کہتی ہے کہ اگر میں کمرے سے باہر نکلی نا اور تمہارے قریب نظر آئی تو وہ میرا خون پی جائے گی۔ وہ پوری طرح سے مجھ سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ مریم مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور میں خود بھی تھوڑا تھوڑا محسوس کر رہا تھا۔ مجھے یہ بدروحوں پر یقین نہیں تھا، لیکن میں نے خود اپنے ہاتھوں سے مارا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ دوبارہ واپس آ جاتی؟ فاطمہ خوف کے مارے بے ہوش ہو کر میرے بازوؤں میں جھول گئی۔ میں نے اسے کمرے میں لا کر لٹایا، اور جب میں واش روم میں واپس گیا تو مریم وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ اب تو میرے بھی ہوش اڑ گئے۔ فاطمہ کو ہوش آیا تو وہ بالکل پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگی۔ میں اس طرح فاطمہ کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ فاطمہ کو پانے کی خاطر تو میں نے مریم کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، لیکن فاطمہ تو کسی بھی صورت اب اس گھر میں رہنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس نے جلدی جلدی جیسے تیسے اپنا سامان باندھا اور رات کے اندھیرے میں ہی گھر سے نکلنے لگی۔ میں نے بہت مشکل سے اسے صبح تک کے لیے روکا، اور جیسے ہی صبح روشنی پھیلی وہ فوراً ہی میرا گھر چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا، لیکن رات کو جو واش روم میں کھڑی تھی وہ مریم ہی تھی۔ تو کیا اس کی روح مجھ سے بدلہ لینے آئی تھی؟ صبح جب میری اماں اٹھی تو مجھ سے فاطمہ کے بارے میں سوال کرنے لگی۔ میں خود اتنا زیادہ پریشان تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مریم کی روح کے بارے میں بتا دیا۔ اماں نے حیرت سے کہا، ارے بیٹا، جب مریم کسی کے ساتھ فرار ہوئی تھی تو بھلا اس کی روح کہاں سے آ گئی؟ میں نے روتے ہوئے اماں کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میں کوئی پیشہ ور قاتل تھوڑی تھا جو ایک قتل کے بعد بھی جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہتا۔ میں نے اپنی ماں کے سامنے مریم کے قتل کا اعتراف کر لیا تھا۔ یہ سن کر میری ماں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اماں مجھے حیرت سے کہنے لگی، فاطمہ جیسی لڑکی کی خاطر تو نے مریم کو مار دیا۔ کیا تو جانتا نہیں تھا کہ فاطمہ کا کردار کیسا ہے؟ ہر تقریب میں 10 مردوں کو اپنے پیچھے لگا کر ادائیں دکھانے والی لڑکی کو تو اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، اور بنا کے لے آیا، اور اس کے لیے تو نے مریم جیسی با کردار باحیا عورت کو مار دیا۔ میں اماں سے معافی مانگنے لگا۔ اماں غصے سے کہہ رہی تھی، ارے بدبخت، مجھ سے معافی مانگنے سے کیا ہوگا؟ تو قاتل ہے اور تو نے قتل کیا ہے، اس کی سزا تو تجھے بھگتنی ہی پڑے گی۔ اگر تو مریم کی روح یہ چاہتی ہے کہ تو فاطمہ کو طلاق دے دے تو تجھے ایسا ہی کرنا ہوگا تاکہ تیری جان ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے۔ ویسے بھی فاطمہ تجھے چھوڑ کر بھاگ گئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ دوبارہ واپس آئے گی۔ میں اتنی آسانی سے اس طرح اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ میں نے اسے فون کیا، لیکن وہ تو مجھ سے بات کرنے کے لیے بھی راضی نہیں تھی۔ مستقل ایک ہی بات کہہ رہی تھی، اب مجھے طلاق دے دو۔ اب تو مجھے بھی مریم کی روح کی جھلک کہیں نہ کہیں دکھائی دے رہی تھی۔ میں اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ میں نے فاطمہ کو طلاق دے دی۔ جس شادی کو کرنے کے لیے میں نے انتہائی قدم اٹھایا تھا، آج مجھے اس شادی کو خود ہی توڑنا پڑا۔ میں اگر اسے چھوڑتا نہ بھی
تو فاطمہ کسی صورت واپس آنے کے لیے راضی نہ ہوتی، اور میں جانتا تھا کہ ماں کی بات ٹھیک ہے۔ فاطمہ کی عادت تھی کہ وہ ہر تقریب میں اپنی ادائیں دکھا دکھا کر مردوں کو ایسے ہی پاگل بناتی کہ ہر کوئی اس کے آگے پیچھے پھرنے لگتا۔ مجھے بھی تو شادی کے چند دن کے بعد ہی اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ فاطمہ کو طلاق دینے کے 2 دن بعد جب میں اپنے دفتر سے واپس گھر آیا تو میں اپنے بستر پر مریم کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ پہلے تو میں سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے یا پھر مریم کی روح آئی ہے، لیکن مجھے دیکھتے ہی مریم نے جس طرح سے سلام کیا، میں ہکا بکا رہ گیا۔ وہ روح نہیں بلکہ وہ مریم ہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ دھیرے دھیرے مسکرانے لگی اور خوش آمدید کہا۔ مجھ سے چائے کا پوچھا۔ اس سے پہلے کہ میں مریم سے کوئی سوال کرتا، میری ماں بھی کمرے میں آ کر مریم کے برابر بیٹھ گئی۔ اب مجھے کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ یہ سارا کھیل کھیلا گیا تھا جس میں میری ماں بھی برابر کی شریک تھی۔ پھر مریم خود ہی مجھے بتانے لگی، جب آپ کا رویہ میرے ساتھ بہتر ہونے لگا تو پہلے تو میں بہت خوش ہوئی، لیکن پھر میں نے فاطمہ کو اور آپ کے فون پر باتیں کرتے ہوئے سن لیا۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں خاموشی سے آپ دونوں کے درمیان سے نکل جاؤں گی۔ لیکن پھر جب اماں نے مجھے یہ بتایا کہ فاطمہ کوئی اچھی لڑکی نہیں ہے اور اس کا کردار بھی ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں کسی صورت آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے آپ کا دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن میری ساری کوششیں ہی بیکار ہو گئیں۔ جب آپ مجھے ہوٹل لے کر کھانے کے لیے آئے تو میں اس پر بہت خوش تھی۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی بھی دوسری شادی شدہ لوگوں کی طرح بہتر ہو رہی ہے۔ جب آپ نے مجھے فون لانے کے لیے بھیجا تو میں فون لینے کے لیے نکلی۔ جیسے ہی میں نے آپ کا فون اٹھایا تو اس پر ایک میسج آیا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے میسج کھول لیا، لیکن اس سے پڑھ کر تو میری سانسیں رک گئیں، جس میں لکھا ہوا تھا کہ زہر کا اثر کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد ہوگا، اس سے پہلے چھوڑ دینا۔ میری تو ٹانگیں کانپنے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ میرے ساتھ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں۔ میں فون لے کر واپس آئی تو آپ نے کھانا میرے سامنے کیا اور خود واش روم میں جانے کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ گئے۔ میں نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا، سارا کھانا ضائع کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ آدھے گھنٹے کے اندر آپ کے حساب سے مجھے مرنا ہوگا، اور جب آپ مجھے لے کر ویرانے میں گئے تو میں نے بلا کا ناٹک کیا۔ آپ نے جانے سے پہلے میرا بیگ بھی مجھ پر پھینک دیا اور خود وہاں سے نکل گئے۔ میں نے پہلی ہی فرصت میں اپنی ماں کو فون کر کے ساری بات بتا دی تو اماں نے مجھے کہا کہ تم گھر واپس نہ آنا بلکہ اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ اور اسے بھی ساری حقیقت بتا دو اور کچھ دن وہیں چھپ جاؤ۔ اگر تم ابھی سامنے آؤ گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں تمہیں دوبارہ مارنے کی کوشش کریں، اسی لیے مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر کے ہی واپس آنا۔ اور پھر کچھ دن اپنی ماں کے گھر پر رہنے کے بعد جب آپ نے فاطمہ کے ساتھ شادی کر لی تو ہم نے مل کر یہ منصوبہ بنایا، اور اب میں اسی گھر میں آؤں گی اور کبھی کبھی فاطمہ کو اپنی جھلک دکھا کر اسے ڈراؤں گی۔ میں اپنے منصوبے میں کامیاب بھی رہی۔ آپ کی اماں نے بھی پورا میرا ساتھ دیا، اور فاطمہ جس جو راستے سے اس گھر میں گھسی تھی میں نے اسے اسی راستے سے واپس باہر نکال دیا۔ اگر آپ مجھے سیدھی طرح سے فاطمہ کے بارے میں بتا کر شادی کی اجازت لیتے تو میں کبھی بھی انکار نہ کرتی۔ میرے دل میں تو آپ کے لیے محبت ہی محبت تھی، بھلا آپ کی خوشیوں کے خلاف کیسے جاتی، لیکن آپ نے تو میرے ہی قتل کا منصوبہ بنا کر خود کو کتنا گرا دیا۔ اب آپ چاہیں تو مجھے طلاق دے سکتے ہیں، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ مریم کی باتیں سن کر مجھے آج شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ فاطمہ ذرا سے خوف میں آ کر مجھے چھوڑ کر چلی گئی، جبکہ مریم میرے پاس واپس آئی تھی۔ اب میں نے مریم کو چھوڑ کر اپنا خسارہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اس سے معافی مانگی اور وہ مان گئی۔ اس نے بھی مجھے معاف کر دیا، جبکہ میں نے اقدام قتل جیسا جرم کیا تھا۔ میرا اور فاطمہ کا تعلق تو اب ہمیشہ کے لیے مر گیا تھا، اس لیے میں نے مریم کے ساتھ اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنے کی کوشش کی۔ رشتوں کی خوبصورتی رنگ سے نہیں بلکہ کردار سے ہوتی ہے، اور مریم ایک مضبوط کردار کی ملکہ تھی۔